نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی پر نور فضاؤں سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس دنیا جہان کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لازماً روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بچہ نہ روئے تو پھر بچے کے پاس والے لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اہل محلہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، برادری، کنبہ، فیملیز رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے بچہ تو دیا ہے لیکن رو نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ سلامت نہیں ہے یا زندہ نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر بچے کے رونے کی آواز پیدا ہو، جی اونچی آواز نکالے، روئے، اور پھر اس کے بعد اگر چند لمحوں میں فوت ہو جائے تو اب اس کا جنازہ، غسل، کفن، دفن سب کچھ کیا جائے گا۔ جی اور اگر وہ نہیں روتا تو پھر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے۔ تو سائنس نے آج تک چاند کے اوپر پہنچنے کے دعوے تو کر دیے، فضاؤں میں تیراکی کے دعوے تو کر دیے، لیکن آج تک امریکہ اور لندن، جرمنی، یورپی ممالک کے کسی سائنسدان نے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا کیوں آتا ہے۔ اور ایک ہی ہستی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سرکار مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے شیطان بڑا دلیر ہے، بڑا جری ہے، کسی موقع پر اس نے ہار نہیں مانی ہے، کبھی رویا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے، اور اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، آپ کی شان کریمی ہے اور رفعت اور بلندی ہے، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو سرکار خود مسکرا رہے تھے، شیطان کو رلا رہے تھے۔ جی اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سبل الہدی والرشاد کتاب کی پہلے جلد صفحہ 311 پر موجود ہے کہ شیطان کبھی بھی نہیں رویا سوائے 4 موقعوں کے۔ 4 موقعوں پر شیطان خوب رویا ہے۔ پہلا موقع جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، اس کو لعنتی قرار دیا گیا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری والا، جس طرح قرآن مجید میں موجود ہے فَخْرُجْ مِنْهَا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت تک لعنت کا طوق شیطان کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، لیکن آخر لعنت کا طوق گلے میں کیوں ڈالا گیا؟ فقط تعظیم آدم علیہ السلام نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ عابد زاہد بھی ہو، اگر بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا تو اسے علم تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہدایت سے خالی علم ایک تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آج بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی طالب علم ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، فطن ہیں، لیکن وہ استاد اور باپ کے ساتھ وہ اشر کرتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ شیطان بھی نہیں کرتا۔ جی اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے تو وہ پھر محروم ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کر 8، 9، 10 سال پڑھنے کے باوجود پھر کوئی پیٹرول پمپ پہ لگ جاتا ہے، کوئی کسی دکان، کسی جنرل اسٹور پہ لگ جاتا ہے، کوئی بیکریز پہ لگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ علم کی بھاروں سے وہ نکل گیا، ہدایت کی راہوں کا راہی نہ رہا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ وہی بنی کہ اس نے تکبر کیا، اکڑ کی، شیطانی صفت اپنے اندر جذب کی، جس کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال شیطان 4 موقعوں پر بڑا رویا۔ پہلا موقع جب لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں، فرمایا الی یوم الدین وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الی یوم الدین۔ اور دوسرا موقع جب شیطان کو برگاہ الہی سے نکالا گیا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ تم مردود ہو چکے ہو، رجیم ہو چکے ہو۔ جی تو جب وہاں سے اس کو دھتکارا گیا تو بڑا رویا، بڑا افسوس کیا۔ اور تیسرا موقع سورہ فاتحہ کے نزول کا۔ آپ کو معلوم ہے
کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے جی۔ تو اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کی پڑھی جانے والی صورت غالباً سورہ فاتحہ ہی ہے، فرض نماز ہو، نفل ہو، تہجد ہو، وطر ہو جی، کوئی بھی صلاۃ و تسبیح ہو وغیرہ، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ شیطان تو بڑا رویا کہ یہ تو لوگ پڑھیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دعائیں مانگیں گے تو میرا بیڑا غرق ہوگا، بڑا رویا۔ اور چوتھا موقع تھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت عظمیٰ کا، حضور کی ولادت کے موقع پر بڑا رویا جی۔ اور جبل ابو قبیس جو حضور کا جائے ولادت ہے نا، جس کو آج سعودیہ نے مکتبہ مکۃ المکرمہ بنا کر ختم کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ برکتیں رحمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہر سال نزول رحمت ہوتا ہے وہاں حضور کی جائے ولادت پر۔ تو بہرحال شیطان بڑا رویا جی، چلایا۔ اب چہلوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا جو اب جن کی پیدائش اور جو ہے وہ ہوئی ہے، انہوں نے سارے معاملات خراب کر دینے جی۔ تو بہرحال بات یہ کر رہے تھے کہ ہر بچہ روتا ہے، اگر وہ نہ روئے تو سب کو رلاتا ہے جی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے مسکراتے ہوئے، رب حب لی امتی، امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہوئے، اور شیطان کو رلاتے ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ سائنسدانوں نے نہیں بتایا، ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ یہ تو جہاں تک سرکار کی پہنچ ہے وہاں تک کس کی پہنچ ہے؟ آپ کھانا کھا رہے ہو، مکھی بیچ میں گر پڑے، کسی مشروب میں گر پڑے، پانی میں دودھ میں گر پڑے، تو کسی سائنسدان کی پہنچ ہے؟ مکھی کی کیا کہتے ہیں پر تک سرکار کی پہنچ ہے۔ اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه فان في احدى جناحيه وفي الاخرى داء انه لا يقدم الداء ولا الدواء۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم کھانا کھا رہے ہو نا، مکھی بیچ میں پڑ جائے نا، اس کو ڈبو کے پھینکا کرو، ویسے نہ پھینکا کرو۔ کیوں؟ اس کے 2 پر ہیں، پروں تک بھی حضور کی پہنچ ہے۔ ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے جی۔ انه لا يقدم الداء ولا الدواء۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ مطلب ہے کہ جو بیماری والا پر ہے نا، مچھر، مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ بیماری والا پر بیچ میں ڈالتی ہے، تو تم پورے کو ڈبولو تاکہ شفا والا بھی بیچ میں آ جائے، جراثیم سے بچ جاؤ۔ تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باریک بینی ہے، جہاں تک نگاہ نبوت پہنچتی ہے وہاں تک کسی سائنسدان کی سوچ فکر نہیں پہنچ سکتی۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ وہ بچہ کیوں روتا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق حضور نے فرمایا کہ وہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنا خونی پنجہ گاڑتا ہے۔ وہ ایک کچے اعضاء والا بچہ ہوتا ہے، رو پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ شیطان تو دشمن ہے نا، بڑا ہمارا دشمن ہے۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چیلوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جائیں آپ، جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خونی پنجہ مارتے ہیں، وہاں بھی جا کر ماریں۔ جب شیطان گیا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے پھر ایسی ٹانگ ماری، شیطان پھر قریب نہ آیا۔ الحمدللہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ شیطان کے کوئی اثرات آپ پر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اس وجہ سے جو سرکار کی ولادت کی مثل نہیں ہو سکتا، جو بچہ حضور کی ولادت کی مثلیت میں نہیں ہو سکتا، وہ بڑے ہو کر حضور جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم ہمیں حضور کی ولادت کے حقائق اور رموز نکات پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔